پاکستان کے موجودہ حالات دیکھتے ہوئے یہ چینل لوگوں کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے۔ ڈیجیٹل دور ہے، آپ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو دیکھا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیا جائے۔ یہی آپ کا حصہ ہے، یہی آپ کا صدقہ جاریہ چیز بنے گی، اور جتنے لوگ اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اللہ پاک ان کو ایک بہترین اجر دے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں آسانیاں پیدا کرے اور بہت زیادہ کامیابیوں سے نوازے۔ جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو الیکٹرکسٹی بل کی وجہ سے پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہیں لوگوں کو، وہ سنگین ہوتی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا ہے۔ گورنمنٹ ہماری کیونکہ آپ کو پتہ ڈیزولو ہو چکی ہیں، حکمران وہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے جو اس کا پراپر طریقے سے نوٹس لیں اور اس کے لیے ان لوگوں کو ریلیف دیں۔ تو آپ تمام جو یہ مشکل حالات ہیں یہ بہت زیادہ پیچیدگی کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کمپلیکس ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس ظاہری سی بات ہے بجلی کے بل بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لوگوں کے گھر کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو لوگ کتنی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے بہت مشکل سے جنگ لڑ رہے ہیں زندگی اور موت کی۔ اور ابھی ریسنٹلی میں نے ایک واقعہ میری نظر سے گزرا جس میں کچھ اس طرح سے ہوا کہ دو میاں بیوی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دو ہی بچے ہیں، یعنی وہ فیملی کے 4 بندے ہیں۔ میاں بیوی نے پہلے مل کے بچوں کو زہر دیا ہے۔ وہ دونوں بچے چھوٹے ہیں جن کی عمر 6-7 سال اور اتنی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، 6-7 سال سے جتنے وہ 2 بچے ہیں ان کو زہر دیا گیا۔ پہلے ماں باپ نے بچوں کو زہر دیا، دیکھا وہ مر گئے، اس کے بعد ماں باپ نے خود زہر لے کے وہ دونوں مر گئے۔ اس کی ریزن یہ بتائی جاتی ہے کہ مکان مالک ان سے کہہ رہا تھا کہ کرایہ دے دیں، اور انہوں نے 2 مہینے سے کرایہ نہیں دیا تھا، اور مکان مالک نے ان کو رات کو بولا تھا کہ اگر آپ نے صبح تک کرایہ نہیں دیا تو آپ لوگ یہ گھر خالی کر دیں۔ تو ظاہری سی بات ہے جائے پناہ ان کے پاس کوئی نہ تھی، تو انہوں نے پھر زہر کھا لیا، بچے بھی مر گئے، ماں باپ بھی مر گئے۔ یہ ساری سچویشنز ہیں جو اس ٹائم ہمارا ملک فیس کر رہا ہے۔ کسی نے پل سے چھلانگ لگا دی بجلی کے بل کی وجہ سے اور اس نے اپنی جان دے دی، کسی نے مٹی کا تیل چھڑک کے خود پہ آگ لگا دی اور اس نے اپنی جان دے دی۔ دیکھیں اس چیز کو ڈینائی ہم نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے حالات بہت ڈاؤن ہو گئے ہیں۔ مجھے خود بہت دکھ ہے اس چیز کا، بہت زیادہ تکلیف ہے اس چیز کی، لیکن دیکھیں میں یہاں پہ بات کروں گی کہ ہمارا رب کیا کہتا ہے۔ ہمارے اللہ نے سوسائڈ کو حرام قرار دیا۔ خودکشی کیوں حرام ہے؟ وہ اس لیے حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو اپنی مرضی سے دیا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کسی جگہ پہ کسی گھر میں پیدا نہیں ہو سکتے، یہ ہمارا اختیار نہیں ہے، وہ رب کی ذات ہے۔ اس نے بنا ہم سے پوچھے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا۔ دیکھیں جب ہم پیدا ہوئے تو ہم سے پوچھا گیا کہ آپ کو دنیا میں بھیجا جائے کہ نہیں بھیجا جائے؟ یہ اللہ نے کچھ اپنے پاس پلان رکھا ہوا ہے نا۔ انسان ہے جو خود کو تلاش نہیں کرتا، ادروائز اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے بہت بڑے بڑے کام لینے کے لیے پیدا کیا، اور زندگی کہا گیا کہ نعمت ہے۔ اب نعمت ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دے، اپنی مرضی سے واپس لے لے۔ انسان کے پاس اس چیز کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے قانون میں دخل دینے والی بات ہے جب ہم سوسائڈ کرتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قتل کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے اس لیے منع کیا کہ کسی ایک شخص نے اگر قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، کہ آپ اس سے کون ہوتے ہو کہ اگلے انسان سے زندگی لینے والے، چھیننے والے۔ ہم لوگ ہیں نا اس چیز کو بڑا غلط کہتے ہیں کہ شاید اگلے انسان کی موت ہی خودکشی کی وجہ سے لکھی ہوئی تھی، یا شاید اس کی موت قتل کی وجہ سے ہی ہونی تھی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ حرام کام جتنے بھی ہیں، آپ زنا دیکھ لیں، شراب پینا دیکھ لیں، جوا کھیلنا دیکھ لیں، رشوت لینا دیکھ لیں، اللہ نے منع کیا ہے نا۔ تو پھر کبھی آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے زنا کر لیا، اس میں اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ تعالیٰ میرے قدموں کو اس طرف لے گیا تھا۔ آپ نے رشوت لے لی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں جو میری کمائی تھی وہ رشوت کی لکھی ہوئی تھی تو اس لیے میں نے رشوت لے لی۔ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج میں نے شراب پی لی تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ہی کچھ عمل دخل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس رستے پہ لے گیا کہ میں نے آج رات کو شراب پی لی۔ تو یہ بھی سیم وہی کام ہے، جو آپ کا مرڈر ہے یا جو آپ کی سوسائڈ ہے اس کو بھی آپ اسی لیول پہ لے کے آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ جتنے بھی حرام کام ہیں اگر وہ ہم کرتے ہیں تو اس کی ہمیں اجازت ہے۔ اسلام میں اللہ نے کہا جو مرضی کرو، تمہارے پاس 2 رستے ہیں، جدھر مرضی جانا جاؤ۔ تو یہ اجازت کے اس میں لیول پہ آتی ہے چیز، لیکن اللہ نے بتایا بھی ہے کہ یہ حرام ہے، اور حرام کام کا نتیجہ دوزخ ہے، جہنم ہے۔
تو دیکھیں اگر بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں، پریشانی آپ کی بڑھ رہی ہے، ماں باپ ظاہری سی بات ہے اپنے اوپر برداشت کر لیتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ کسی دوست سے پوچھ لیں، کسی سے کوئی مدد لے لیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے بہت زیادہ قرضہ بھی لے لیا ہو، آپ کے پاس کوئی آپشن نہ بچا ہو، پھر بھی لاسٹ آپشن آپ کے پاس اپنی جان دینا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو بینگ اے مسلم اتنا اندر سے اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن پیٹ پہ پتھر باندھ کے فاقے کی حالت میں مسجد میں بیٹھا کرتے تھے، تو وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو کسی کو ایک اشارہ بھی کرتے تو کیا ان کے لیے مدد نہ آتی؟ وہ تو ایک دفعہ اپنے منہ سے نکالتے تو کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے لیے کوئی کھانا یا کوئی مدد لے کے نہ آتے؟ تو 3 دن کے بعد حضرت فاطمہ کو کہیں سے کھانا، کہیں سے جو لے کے آتے ہیں حضرت علی، اور حضرت فاطمہ اس کو بناتی ہیں، اور حضرت فاطمہ کا ذہن جاتا ہے کہ میرے بابا نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوا، وہ ایک روٹی لے کے آتی ہیں، اور وہ ایک روٹی آدھی حضرت فاطمہ کھاتی ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدھی روٹی کھاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ چیز ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ آج کے دور میں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم ہیلپ لے سکتے ہیں، لیکن اس کا پھر بھی آخری رزلٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اپنی جان دے دے۔ انسان کی جان بہت ضروری ہے، انسان کی جان اتنی جو ہے وہ کمزور یا چھوٹی سی نہیں ہے کہ ایک بجلی کے بل کے پیچھے اگر 50,000 60,000 یا لاکھ روپیہ بل آیا تو آپ کی جان اتنی سستی نہیں ہے کہ آپ وہ بجلی کے بل کے اوپر وار دیں۔ نہیں، اس ٹائم حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، بہت زیادہ حالات خراب آ گئے ہیں، ہر بندہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے، لیکن یقین کریں ایک اسلام ہے جو ہمیں امید دیتا ہے، ایک سنت ہے جو ہمیں امید دیتی ہے اس مشکل حالات میں بھی سروائیو کرنے کی۔ تو اس چیز کو سمجھیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہم ہیں، انہوں نے بڑی پریشانیاں دیکھی ہیں، بڑے مشکل حالات دیکھے ہیں، تو انہوں نے اپنی جان نہیں دی، تو پھر ہم کیوں جان دیں؟ کسی نہ کسی طریقے سے بچوں کی زندگی کو بچائیں، کسی نہ کسی طریقے سے اپنی زندگیوں کو بچائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مجلس ہوتی تھی، تو ان کی موجودگی میں حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دین کے 10 حصے ہیں نا، تو دین کے 10 حصے تم پہ لازم ہے کہ تم اس کو جو ہے نا پورا کمپلیٹ 10 حصوں کو سمجھو اور ان میں پرفارم کرو۔ اگر اے صحابہ تم نے کوئی ایک حصہ بھی دین کا چھوڑ دیا تو تم سے بہت سخت پکڑ ہوگی، اس سے سوال پوچھا جائے گا، لیکن تمہارے بعد جو میری آنے والی امت ہے ان کے پاس اگر میرا دین پہنچتا ہے اور وہ ان 9 حصوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور کسی ایک پہ بھی مسلسل قائم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے نجات کا اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت کا باعث بنے گا۔ وہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے صحابہ کرام تم لوگوں نے تو مجھے دیکھا ہوا ہے، تم لوگ تو دیکھ کے، تمہارے سامنے تو معجزات ہیں، دیکھ کے میری پیروی کرتے ہو، میری سنت کے اوپر عمل کرتے ہو، لیکن تمہارے بعد کی جو میری امت ہے انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، اور وہ اس فتنے والے دور میں کسی ایک سنت کو بھی قائم رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت اجر دے گا۔ تو دیکھیں یہ تمام باتیں کرنے کا مقصد صرف اور صرف آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے، یہ تمام باتیں کرنے کا مقصد صرف اور صرف آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو زہر نہ دیں، خود چھلانگیں مت لگائیں پلوں کے اوپر سے، اپنے اوپر آگ چھڑک کے جو ہے نا وہ آگ نہ لگائیں اپنے جسموں کو، یہ چیز اللہ کے پاس جو ہے نا وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ فتنے کا دور ہے، نبی پاک نے کہا تھا نا آخری صدی میں طرح طرح کے فتنے پھوٹیں گے، تو دیکھیں ایک بجلی کے بل نے آپ کو خودکشی جیسی حرام چیز پہ لگا دیا، آپ کا رخ وہاں کر دیا، تو ابھی تو دجال نے آنا ہے، ابھی تو اتنے زیادہ فتنے ہمارے منتظر ہیں جس میں سے ہم نے گزرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس سوسائڈ کے تھاٹس آ رہے ہوں اور وہی آپ کی آزمائش ہو، اور اسی آزمائش میں آپ ناکام ہو گئے ہیں۔ میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی پریشانی سے بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، آپ کے بچوں کو محفوظ رکھے، لیکن پلیز پلیز آپ میں سے اب کسی کو بھی یہ دوبارہ خیال آتا ہے ان کے حالات کا تو اپنے صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، مشکل حالات ہیں اپنی اپنی جگہ پہ۔ میں ان تمام لوگوں سے گزارش کروں گی کہ جو تھوڑی سی بھی استطاعت رکھتے ہیں نا وہ ان بہن بھائیوں کی مدد کر دیں۔ آپ پورا بجلی کا بل نہیں دے سکتے نہ دیں، لیکن 1000 روپیہ 500 روپیہ ان کو دے دیں،